بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 اکتوبر کشمیریوں کا بلیک ڈے تھا، لیکن اس بلیک ڈے کے دن ہی جو کچھ ہمارے ملک میں بلیک ڈے ہو رہا تھا، جو ہمارا ملک بھی کل ایک بلیک ڈے سے کم نہیں تھا۔ ہم کشمیریوں کے بارے میں تو ہر وقت یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی شاید نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنے مظالم ہو رہے ہیں، اور آزادی کی تحریکوں میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ہم جو پاکستان میں ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہمارا بھی بلیک ڈے تھا۔ کل ہمارے ملک میں ایسے ایسے کرشمے ہوئے اور ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں جس نے پورے نظام کو ہمارے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ 27 تاریخ کل جو ہماری تھی وہ ایک ہمارے ملک کے لیے ایک بلیک ڈے تھی، اور اس بلیک ڈے کی وجہ سے آج پوری قوم جو ہے نہ صرف شرمندہ ہے بلکہ اس بات کا احساس ہے اسے کہ وہ ایک آزاد ملک میں رہ کے بھی آزاد نہیں ہے۔ ہم نے آزادی کی آواز کو دفن کر دیا، اور اسی دن کل جس دن ہم کشمیریوں کا بلیک ڈے منا رہے تھے، اسی دن ہمارے ہاں اٹھنے والی آوازوں کو ہمارے صحافی بھائی ارشد کو، جو ارشد شریف کو، نہ صرف اس کو دفن کیا گیا بلکہ اس کی اہلیہ کے جو ٹویٹ سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ارشد شریف کو دفن کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ اس کے ارد گرد ہونے والے بہت سارے حرکات و سکنات کو، جس سے یہ عیاں ہو کہ اسے کس نے مارا ہے، اس کو بھی دفن کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی اہلیہ جویریہ نے اس بات پہ شکایت کی ہے کہ، اور یہ صحافیوں کو بتایا ہے، پاکستان کے صحافیوں سے اس نے کہا ہے کہ ہماری باری تو آ گئی اور اب ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ کی باری ابھی باقی ہے۔ اور یہی وہ الفاظ ہیں جو میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ کل جو ISPR کی بھی طرح بہت طویل پریس کانفرنس ہوئی، جس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے جن کا یہ کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی کیمرے کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے، لیکن کل ان کو آنا پڑا، کیونکہ اب اس پاکستان کے ارد گرد تو ایک جنگ کی کیفیت ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، اقتدار کی جنگ، طاقت کی جنگ، اپنے آپ کو سپیریئر ظاہر کرنے کی جنگ، اس جنگ نے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے خود ہی بتایا، اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ جناب کچھ سیاستدان ہم سے رات کے اندھیرے میں آتے ہیں ملنے کے لیے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ مل کیوں رہے ہیں ان سے، اور وہ کیا آپ کے پاس لے کر کے آتے ہیں جو آپ رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں، اور دن کے اجالے میں آپ کچھ ان کو نہیں بلاتے؟ کیا رات کے اندھیرے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دن کے اجالے میں نہیں بتائی جا سکتی۔ میاں اور بیوی کا بہت کلوز رشتہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ رات کے اندھیرے کی جو باتیں اگر وہ بتانا شروع کر دے تو پھر تو یہ دنیا نہیں چلنے والی۔ اس لیے اگر رات کے اندھیرے میں ملے کیوں ہیں آپ لوگ؟ ایسے لوگوں سے، سازشی لوگوں سے، ملک کو کے لوٹ مار کرنے والے لوگوں سے آپ رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور آپ محافظ ہیں۔ ایسا نہ کریں بھائی، ان رات کے اندھیرے میں ان لٹیروں کو کہیں دن کے اجالے میں آئیں، ڈیوٹی ٹائمنگز میں آئیں، جو ہمارے اور آپ کے ٹائمنگز ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ ہم سے بہت ساری باتیں کی گئی، آج عمران خان نے پھر ان کو یہی بات کہی ہے، لیکن اس میں اب بھی غور کرنے کی بات ہے، چاہے وہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ملک میں دہشت گردی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ متحدہ قومی مومنٹ 25 سال تک، الطاف گروپ 25 سال تک، پاؤ صدی تک کراچی کے اندر نوجوانوں کو، سیاسی کارکنان کو، صحافیوں کو اور حق کی بات اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا قتل عام کرتی رہی، لیکن یہ پوری اسٹیبلشمنٹ خاموش، صم بکم عمی فہم لا یرجعون کی طرح بیٹھی رہی ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھے گی نا یہ عوام آپ سے پوچھے گی کہ آپ ذمہ دار تھے کسی کو۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں، ڈاکٹر رشید العباد کو جب گورنر بنایا گیا تو یہاں سے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ لندن گیا، لندن جا کے اس نے الطاف حسین سے کہا کہ جی ہمیں گورنر کا نام دے دیں۔ کیا گورنر کا نام یہاں نہیں مل سکتا تھا؟ نہیں، اس لیے کہ بتایا گیا کہ ہم تم سے
مانگنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ لندن میں بیٹھا ہے، کیونکہ وہ ہماری کامن ویلتھ کے ایک ملک میں بیٹھا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس سے گورنر کا ہم نے نام لیا تو سب سے پہلے الطاف حسین نے یہ بتایا کہ آپ میری بیٹی کو گورنر بنا دیجئے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نے کہا نہیں جناب آپ کوئی درست نام دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بنا دیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایک صحیح نام لیں تو پھر انہوں نے ڈاکٹر رشید العباد کو بنایا، اور یہ وہی ڈاکٹر رشید العباد ہیں جن کے دور میں یہ بلدیہ کی فیکٹری میں آگ لگی اور 300 افراد زندہ جل گئے، لیکن اسٹیبلشمنٹ خاموش، سم بکم فہم لا یرجعون کی طرح خاموش ہے۔ ایسا تو نہیں تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ مزید ہم آگے بات کریں، میں یہ اپنے یوٹیوب کے چینل کو اور اس چینل کو ہینڈل کرنے والے یوٹیوب کو کا بے انتہا شکر گزار ہوں، اور آپ سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آپ کمنٹس باکس میں ضرور آپ کچھ نہ کچھ اپنی رائے دیں تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں آپ کے لیے، اور بیل آئیکن پہ ضرور ہٹ کریں۔ میں یہ سلسلہ ایک بہت لمبا چوڑا ہے، یہ بہت لمبی کہانی ہے جو 1947 سے چلی آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے خان لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا، اور اب جو ارشد شریف کو قتل کیا گیا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی داستان نہیں ہے، یہ پورے 73 سال کی کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں کو خدا کے واسطے سمیٹیں، ان کہانیوں کو اب یہ ملک متحمل نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ اس سے کہو، سیاستدان سے کہو تو وہ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے کہو تو وہ بولتے ہیں سیاستدان ذمہ دار ہے۔ اب ذمہ دار کون ہے یہ نہیں معلوم، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 25 سال تک کراچی جیسے شہر میں، جہاں پہ دن میں بھی رات کو بھی دن ہوتی تھی، اور دن کے وقت بھی رات کا سما نہیں نظر آتا تھا، اور رات میں بھی رات کا سما نہیں نظر آتا تھا، یہاں اندھیروں کا راج رہا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے بیریئر لگا رکھے تھے کہ جی آپ ادھر نہ داخل ہوں، آپ ادھر نہ داخل ہوں، اور عوام بیچاری بے بس و لاچار گھومتی پھرتی رہی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے کرا رہے ہیں؟ وہ ہمارے چند لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ یہ تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، کہ بھائی آپ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، لیکن پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں ملازمت کرتے رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ کو تنخواہ دی جاتی رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو حق ہمارا بھی بنتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی تحفظ کا راستہ نکالا جائے۔ اچھا، اب ایک اور بات ارشد شریف کی بھی آ جانی چاہیے۔ ارشد شریف کے بارے میں جو کمیٹی بنائی گئی اس میں ISI کے نمائندے کو ڈراپ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ واضح ہو گیا کہ اب جو ہے ان کو پر کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے، کیونکہ ہماری CIA اور FIA جو ہے، FIA اور IB کی جو صورتحال رپورٹنگ کی ہے، یہ انویسٹیگیشن کی ہے، وہ تو ہم نواز شریف کیس میں بھی دیکھتے رہے ہیں، وہ ہم عمران خان کیس میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ وہ کس طرح کیس بناتے ہیں اور کس طرح کیس ختم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری نیب کا بھی حال ہے کہ نیب کے بھی کیسز اس طرح بنتے ہیں، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ اب لیکن اس پورے کھیل کو جو بے نقاب کیا ہے وہ کینیا کے میڈیا نے بالکل اس پورے ایک ایک صفحے کو، ایک ایک لائن کو، ایک ایک سطر کو کھول کے سامنے رکھ دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ اصل میں گاڑی کے اندر سے بھی لوگ مارا جا سکتا ہے، ان کو گاڑی کے باہر سے بھی مارا جا سکتا ہے، اسنائپر سے بھی مارا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ انہیں ایک ایسے لوگوں نے مارا ہے جن کو ان سے تکلیف تھی، جن سے وہ پریشان تھے، اور وہ کوئی سٹوری اگر بڑی نکالنے والے تھے تو اس میں بھی انہی لوگوں کا حصہ تھا۔ اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا جو ٹویٹ آیا ہے، اور ان کے جو حکمران لوگوں کی جو بے حسی ہے، یعنی ایک شخص کی میت پاکستان میں پڑی ہوئی ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب
اپنی کابینہ کے ساتھ عمرہ طواف کر رہے ہیں. ہم اب ان سے یہ پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو آپ کابینہ کے ساتھ عمرے کے لیے چلے گئے، اس کا حساب کتاب کدھر ہے؟ بس یہ چلے جاؤ اور جا کر کے گھوم گھام کر کے آ جاؤ، اپنی پکنک چلاتے رہو. چاہے ملک میں جو اتنا فساد مچا ہوا ہے، یعنی جو ISPR ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے، عمران خان کر رہے ہیں، اور آج جو یہ جو عمران خان کا جو دھرنا شروع ہونے والا ہے، یہ دیکھیں کیا کیا مصیبتیں لاتا ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی انتہائی خطرناک اطلاعات آ رہی ہیں، اور ہم عمران خان سے بھی گزارش کرتے ہیں اور ہم اپنے حکمرانوں سے بھی گزارش کرتے ہیں. آج شیخ رشید کا بیان مجھے پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا جی ہمیں بہت سارے راستے معلوم ہیں. تو یہ بتائیں نا شیخ رشید صاحب کہ جب TLP کا جو ہے دھرنا جا رہا تھا اور TLP کا جو جلوس جا رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا حرکتیں کی تھیں؟ یہ لوگ جب حکمران ہوتے ہیں تو ظالم ہوتے ہیں، اور جب حکمرانی سے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا عوام کو بھی چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کو دیکھے اور ان پر نظر رکھے اور ان کے بہکاوے میں بھی نہ آئے. آپ ضرور احتجاج کریں، آپ ضرور اجتماع کریں، لیکن اپنے آپ کو بچا کے چلیں، کیونکہ اب اس ملک میں اگر آپ نے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو نہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. صرف اور صرف اگر کوئی کھڑے ہوں گے تو آپ کے بچے، آپ کی بیوی ہوگی. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے. مجھے یقین ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.